شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سب سے پہلے تو فیل صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہیں ہم سب کہ انہوں نے اس کمپٹیشن کے لیے، اس تیاری کے لیے بہت زیادہ محنت کی، اور اس کے بعد تمام معزز اساتذہ اکرام جنہوں نے ٹائم نکالا اور بچوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں آئے۔ اس کمپٹیشن سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ بچوں کی نصابی سرگرمیاں جو ہیں ان میں انہیں مدد ملتی ہے انہیں مزید آگے بڑھانے میں، کیونکہ اگر ایک بچے کو تقریر کے ذریعے، نعت کے ذریعے، بول چال میں اس کی جھجک نہیں رہے گی تو اسی طرح وہ اسے پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ میں ان چھوٹے معصوم بچوں، نونہالوں، چھوٹی چھوٹی بچیوں اور یہ اساتذہ اکرام کی وساطت سے یہ میں پورے پاکستان کے پرائمری سیکٹر کے سب اساتذہ اکرام تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، اور یہ میں انشاءاللہ زبان سے نہیں کہہ رہا، میں اپنے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم سب کیا ہیں بچوں؟ اور اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہیں؟ پہلے ہم مسلمان ہیں، اور میرے خیال میں کلمے سے بڑا رشتہ ہم لوگوں کا، اس سے زیادہ بڑا رشتہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ باقی ساری رشتہ داریاں جو ہیں وہ عارضی ہیں، باقی ساری رشتہ داریاں کیا ہیں؟ اور جو کلمے کی رشتہ داری ہے، جو کلمے کا رشتہ ہے، وہ مستقل رشتہ ہے، یہ نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے۔ اللہ پاک کے نام سے شروع کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، کہ اللہ پاک بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک کے رحم کرنے کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ پاک کے رحم کرنے کی کوئی حد ہو ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ پاک کتنے رحیم ہے، غفور رحیم ہے، بخشنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ پاک اس آدمی کو پسند کرتے ہیں کہ جو اللہ پاک کی مخلوق پر کیا کرے؟ رحم کرے۔ بولو کیا کرے؟ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے گھر میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے صوبے میں، ہمارے ملک میں جتنے بھی جو ہیں مسلمان ہیں، ہم ان کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کریں، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، اس طریقے سے ہم نے چلنا ہے۔ بلکہ کوئی غیر مسلم بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی ہمیں صحیح اخلاق سے پیش آنا چاہیے، ہر چھوٹے بڑے کی قدر کرنی چاہیے، اس سے اللہ پاک بھی خوش ہوتے ہیں اور جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ بات کر رہا تھا، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا کیونکہ ٹائم پہلے بہت ہو چکا ہے، ابھی کمپٹیشن شروع کر رہے ہیں 5-7 منٹ میں خورشید صاحب، اس دن میں نے کسی بزرگ سے ایک حدیث سنی تھی، اس کے بعد میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگا۔ آپ سب کی توجہ میں چاہتا ہوں۔ حدیث یہ تھی کہ کوئی آدمی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کوئی آدمی کس کی حالت میں چلا جاتا ہے؟ ایمان کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اگر اس کے پیچھے اس کی اولاد گناہوں والے کام کرتی ہے تو وہ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو وہ گناہگار لوگوں میں سے اٹھے گا۔ صلاح الدین صاحب آپ عالم اس بات کو سمجھ لیں۔ اور اگر کوئی آدمی گناہگار حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، اگر پیچھے اس کی اولاد جو ہے وہ نیک صالح ہے، نیک اعمال والی ہے، تو وہ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو وہ نیک لوگوں میں سے اٹھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو جس طریقے پر لگائیں گے اسی طرح کا انجام ہمارے ساتھ ہوگا روز محشر۔ میں صرف ایک بات کرتا ہوں، اساتذہ اکرام بھی سارے سن لے، پورے پاکستان میں پرائمری سیکٹر کے جتنے بھی اساتذہ اکرام، زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے نونہالوں کا سوال، ہمارے دین نے ان چھوٹے بچیوں کی مثال کچی ٹہنیوں کی دی ہے۔ خورشید صاحب، ہمارا اللہ، ہمارا رسول، ہمارا قرآن، ہماری حدیث وہ کچی ٹہنیوں کی مثال دیتی ہے، نازک ٹہنیاں، ان کو جدھر موڑا بھی ادھر ہی مڑ جاتی ہے۔ جب یہ تناور درخت بن جاتے ہیں تو وہ پیچھے سے جس طرح ان کو موڑ لیا جاتا ہے وہ اسی سمت میں آگے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان کو صحیح سمت میں آگے چلائیں گے تو وہ صحیح ہوں گے، اگر ہم ان کو غلط سمت میں چلائیں گے تو وہ غلط۔ جس طرح والدین کی ذمہ داری، میرے خیال میں ہمارے علاقے میں غربت بہت زیادہ ہے،
والدین سے ہم اتنا شکوہ نہیں کر سکتے. میں اس بات کا زیادہ ذمہ دار اپنے آپ کو کہتا ہوں. میں کسی پر طنز نہیں کر رہا. یہ میں اپنے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ان بچوں کا سب سے زیادہ حق ہے مجھ پر. میں ان کا باپ ہوں اور میں اگر اپنے بچوں سے زیادہ بھی ان کے ساتھ محبت نہیں کروں گا, اپنے دل کے ساتھ انہیں نہیں لگاؤں گا, ان کا خیال نہیں کروں گا, تو میں گناہگار ہوں, میں مجرم ہوں اللہ اس کے رسول کا. ہم یہاں پر 10 منٹ بھی اگر لاپرواہی سے کام لیں گے تو آگے چل کر اس کے نتائج جو ہے نا جی بڑے برے ثابت ہوں گے ہمارے لیے. اور میں قسم خدا کی آپ کے سامنے سب کے سامنے قسم اٹھا کے کہتا ہوں, یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو نشانہ بنا رہا ہوں, میں اپنے لیے یہ بات کر رہا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ جن اساتذہ نے ٹائم ضائع کیا ہے, میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے, ان کی اولادیں تباہ ہوئی ہیں, ان کی نسلیں تباہ ہوئی. ان بچوں کو کوئی اپنی نسل سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے, لیکن یہ میری نسل ہے. یہ ایک بچہ بھی خراب ہوتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے. سارا ایک بچہ خراب ہو گیا, پورا علاقہ خراب ہو گیا, پورا ملک خراب ہو گیا. مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میرے اپنے بچے افسر بن جائیں اور بڑی بڑی پوسٹوں پر لگ جائیں. میرے لیے میں نے پہلے بھی آپ سے وہ پیچھے جب وہ پیرنٹ ٹیچر کو میٹنگ تھی اس میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اگر کوئی آدمی یہ پہاڑ پورا سونے کا لا کر دے دے اور یہ ایک بچہ بھی خراب ہوتا ہے تو مجھے سونے کا پہاڑ نہیں چاہیے. میں خدا کی قسم آپ کے سامنے اٹھا کر کہتا ہوں. تو میں بات کر رہا تھا, ہمیں پتہ ہے جہاں پر غربت ہوتی ہے تو وہاں پر اور بھی کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں. مثلا والدین توجہ نہیں دیتے, لیکن یہ ہمارا فرض ہے جی, ہم اس چیز کا معاوضہ لیتے ہیں. اور یہ سب سے غریب بچے جو ہیں یہ ہمارے اسکولوں میں آتے ہیں, پرائمری اسکولوں میں سب سے جو رہ سے بچے ہوتے ہیں جن کے پاس اور کوئی کسی اسکول کو جانے کا راستہ نہیں ہوتا, ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے. اور یہ ہمارا عین فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں سے بھی زیادہ ان کے خیال کریں, ان کی نگہداشت کریں اور ان کی دیکھ بھال کریں, اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر ان کا ہر مسئلہ جو ہے ان سے پوچھیں. پڑھنے میں مسئلہ ہے, لکھنے میں مسئلہ ہے, اگر ہمیں خود کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو ہمارے اساتذہ جو ہیں, ہمارے ساتھی بہت پڑھے لکھے بھی ہیں, ہم ان سے پوچھ کر بتائیں گے, لیکن کبھی غلط نہیں بتائیں گے. ایک بات اور کرتا ہوں, انسان جب مر جاتا ہے, بولو بچے, جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل نامہ بند ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے بولو؟ انسان کا عمل نامہ اسی وقت تک چلتا رہتا ہے, اس میں بدی یا نیکی شامل ہوتی ہے, وہ لکھی جاتی ہے جب تک انسان زندہ ہوتا ہے. جب اس دنیا سے چلا گیا تو اس کا عمل نامہ بند ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. بڑے غور کی بات ہے. آپ سارے معزز حضرات اکرام ہیں, سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ, اور اگر آپ کی توجہ ہوگی تو اس کے اثرات پڑیں گے انشاءاللہ پورے ملک میں, مجھے یقین. 3 چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی, حالانکہ عمل نامہ بند ہو گیا, نیکی بدی کا سلسلہ ختم ہو گیا, وہ زندگی تک تھا, لیکن جب آدمی مر جاتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا آدمی کو ثواب ملتا رہتا ہے. وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 صدقہ جاریہ. بولو بچوں کیا ہے صدقہ جاریہ؟ مثلا ہمیں نظر آ رہا ہے کسی جگہ پر راستہ تنگ ہے, ہاں جی, ہمارے پاس گنجائش ہے, ہمارے پاس پیسے ہیں, ہمیں اللہ پاک نے طاقت دی ہے مال کے ذریعے, یہ زمین ہے ہماری اس کے پاس, ہم اللہ کی رضا کے لیے وہ دے دیتے ہیں زمین یا پیسے لگا دیتے ہیں کہ یہ راستہ کھلا ہو جائے, تو اس کا ثواب جب تک اس دنیا میں لوگ اس پر چلتے رہیں گے ہمیں ملتا رہے گا جی. مرنے کے بعد بھی ملے گا کہ نہیں؟ انشاءاللہ ملے گا ضرور, ہمیں یقین ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک. دوسری چیز کی طرف آتا ہوں جو سب سے اہم چیز ہے ہمارے اساتذہ کے لیے, علم نافع اس کو کہتے ہیں. سلیم صاحب, میں اپنے آپ سے یہ باتیں نہیں کر رہا, میں علماء کی محفل میں بیٹھتا ہوں, بے شک میں اوپر سے جس طرح بھی دکھائی دوں, لیکن الحمدللہ میرا دیندار لوگوں کے ساتھ, پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ زیادہ تعلق ہے, اور میں ان کی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتا ہوں, اپنے جو کارآمد باتیں میں دل میں بٹھا لیتا ہوں. دوسری علم نافع, دوسری چیز علم نافع. بچوں ادھر میری طرف دیکھو, علم نافع اس علم کو کہتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. کیا ہو؟ چاہے وہ دینی علم ہے یا دنیاوی علم ہے, چاہے وہ دینی علم ہے یا لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. ہمارے یہ میں نے پہلے بات کی ہے کہ ہم اساتذہ کے ساتھ یہ زیادہ تعلق رکھتے ہیں علم نافع, اس لیے آج ہم یہ استاد بیٹھے ہوئے ہیں.
یہ ہمارے سامنے تقریباً کوئی 300 سے زائد شاید بچے ہوں، لگ بھگ اتنے ہوں۔ سر اگر ہم انہیں صحیح راستے پر لگائیں گے، ان میں سے اگر سارے نہ بنے تو کم از کم 40 50 60 استاد بن ہی جائیں گے۔ بنیں گے کہ نہیں انشاءاللہ؟ ہماری کوشش یہ کہ بن جائے، اللہ کرے۔ یہ آگے ان کے جتنے پھر جب یہ استاد بن جائیں گے، آگے ان کے ہزاروں کے ساتھ سے شاگرد ہوں، ان ہزاروں میں سے پتہ نہیں کتنے استاد بنیں گے، پھر آگے ان کے لاکھوں شاگرد ہوں۔ تو سر اگر ہم نے یہاں پر تھوڑی سی تکلیف کر لی، جو سال 2 3 4 5 10 ہر سکول میں ہمارے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا کتنا اجر ہمیں اللہ پاک دے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ علم نافع سب سے بڑی چیز یہ، ٹھیک ہے۔ اور آخری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ تیسری چیز، پہلی ہو گئی جی صدقہ جاریہ، دوسری ہو گئی علم نافع، اور تیسری ہو گئی جی نیک اولاد۔ نیک اولاد تیسری چیز کیا ہے؟ میں پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں کہ اپنے والدین کا کہنا مانو، اپنے والدین کا کہنا مانو، اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی سے مت پیش آؤ، جس کام کا کہیں وہ کرو اسی وقت کرو، اپنی نماز کا خیال کرو، کم از کم ہر بچہ بچی یہ 7 سال سے اوپر ہی اور فرض ہو جاتی ہے نماز، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ لوگ گالیاں نکالنے پر لگ جائیں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دینے پر، دھکے دینے پر، تو وہ پھر ہمارے لیے بھی بہت بڑا عذاب ہے اور آپ کے والدین کے لیے بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ تو میں اپنے آپ کو یہ نشانہ بناتا ہوں کہ بھائی ہم اساتذہ کا اس میں بہت زیادہ اہم رول ہے۔ اگر خدا کے سامنے ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر اگر ہم یہ دیکھیں جس چیز کا ہم معاوضہ لیتے ہیں، ہر یکم کی یکم کو پہلے میں خوش ہوتا ہوں، کوئی اپنے ATM کارڈ نکال کے مشین میں ڈال دیتا ہوں اور جتنے بھی وہ نکال دیتا ہوں تنہا آگے جی میں خوش ہو جاتا ہوں۔ لیکن میں جب تنہا نکالتا ہوں میرے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ 35,000 روپے میں نکال رہا ہوں یا 36,000 روپے، اس 36,000 روپے کا میں نے ان معصوم بچوں کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ ہماری اولادیں جتنی بھی ترقی کر جائیں، یہ خراب ہو گیا تھا ہمارا علاقہ، پھر ہم بعد میں کہیں جی یہ ڈاکو بن گئے، چور بن گئے۔ ہمارے دین نے ہمیں نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا، سختی سے نہیں۔ کوئی سختی سے مسلمان نہیں ہوا، ہر ایک کو اخلاق سے نرمی سے صحابہ اکرام نے دعوت دی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے اولیاء اللہ نے دعوت دی ہے اور وہ مسلمان ہوئے۔ کس کے ذریعے؟ بولو بچوں، اخلاق کے ذریعے۔ مسلمانوں کا کیا صحیح ہونا چاہیے؟ اخلاق صحیح ہونا چاہیے اور اس کا کردار صحیح ہونا چاہیے۔ اخلاق صحیح ہونا چاہیے اس کا، اگر چوریاں کریں گے، جھوٹ بولیں گے، چغلی کھائیں گے تو وہ عذاب ہوگا۔ بولو کیا ہوگا؟ کس کے لیے عذاب ہوگا؟ آپ کے والدین کے لیے بھی عذاب ہوگا اور ہمارے لیے بھی عذاب ہوگا۔ اور میں یہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں زندہ رہا، اگر ان بچوں کی وجہ سے ان کے ساتھ لگے رہنے سے میری موت بھی آ جاتی ہے، خدا کی قسم میں اس بات سے ہرگز گریز نہ کروں، مر جاؤں، یہ بچے ٹھیک ہو جائیں۔